ہوتا اور نہ اطراف کے لوگ اس کو نکاح سمجھتے ہیں. وہ ایک اسکرپٹ ہوتا ہے, ایک اسکرپٹڈ چیز چل رہی ہے. اس کو تو پڑھنا ہوتا ہے بس. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ابھی یہاں پڑھ دوں. دیکھیں استاد ہے نا, حضرت بھی پڑھاتے ہیں. ایک استاد کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, بتا رہا ہے بچوں کو یہ تو ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی, بتا رہے ہو تو. حالانکہ یہ صریح الفاظ ہیں, اور صریح الفاظ میں ہمارے فقہ حنفی میں بھی نیت کا دخل نہیں ہوتا, طلاق واقع ہو جائے. لیکن اس مقام پر نہیں ہوگی کہ قرینہ اتنا قوی ہے کہ وہ اصل اصول کو پیچھے کر دیتا ہے, اور یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. ایسے نکاح کر لیا تو نہیں ہوگا. اگر وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بھائی ایسے ایجاب و قبول ہوتا ہے, کوئی ایک فیمیل بچی ہے تو یوں کر دیا تو چلو جو استاد صاحب بن گئے شوہر, ایسا نہیں ہوگا. ڈراموں کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون اور ایک مرد, ان کا آپس میں نکاح کیا جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ مولوی بھی بیٹھا ہوا تھا جو نکاح کرواتا ہے, پھر گواہان بھی موجود ہوتے ہیں, حق مہر بھی ذکر کیا جاتا ہے, ایجاب و قبول بھی باقاعدہ طور پر ہوتا ہے. تو ہمارے کچھ مولانا حضرات نے اس بات پر یہ فتویٰ دیا کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا, یہ بطور حکایت ہے, اور اس میں نیت اور ارادے کا دخل نہیں ہوتا, کیونکہ ان کا ارادہ اور نیت قصد جو ہوتا ہے وہ ان کا نکاح کا ہوتا ہی نہیں ہے, وہ ایک حکایت ہے, اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ خالی پڑھتے ہیں. اس وجہ سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. لیکن میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں اپنے اکابرین کی کتب سے اور باقاعدہ طور پر ٹھیک ٹھاک طریقے سے. میں پہلے جو مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس میں قصد اور ارادہ نہیں ہے, میں فتاوی رضویہ شریف, کیونکہ امام اہل سنت کو مانتے ہیں, فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 11 میں سے میں جواب دینے لگا ہوں, صفحہ نمبر 128. اعلی حضرت سرکار کہتے ہیں میں کہتا ہوں میری اس تقریر سے اس شبے کا ازالہ ہو گیا جس میں کہا گیا کہ نکاح تو ان امور میں سے ہے جن میں مذاق اور قصد برابر ہے, مذاق اور قصد ارادہ برابر ہے, لہذا اس میں قصد اور ارادے کی ضرورت نہیں, حتیٰ کہ جب مرد و عورت نے ایجاب و قبول کے کلمات بول دیے, ایجاب و قبول کے کلمات بول دیے, تو اگرچہ مذاق یا جبر سے کہے ہو تو نکاح ہو جائے گا. اس کی صحت کے لیے صرف الفاظ کی ادائیگی کافی ہے, اگرچہ قصد نہ بھی ہو, اگرچہ قصد, اگرچہ ارادہ. ہاں جی مفتی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے ارادہ نہیں ہونا چاہیے, ارادے کے بغیر بھی اگر یہ الفاظ ایجاب و قبول والے کہہ ڈالے تو نکاح ہو جائے گا. سمجھ شریف میں آ گئی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ بطور حکایت ہے. ہم نے کہا پھر بھی ہو جائے گا نکاح. کیا ہو جائے گا؟ چاہے لکھا ہوا ہے پھر بھی نکاح ہو جائے گا, بشرط کہ عورت نے پہلا نکاح نہ کیا ہوا ہے. تو پھر اگر وہ کماری ہے اور اس نے ٹی وی ڈرامے میں جو نکاح ہوتے ہیں اور الفاظ جو ایجاب و قبول والے اگر اس نے بول دیے تو پھر نکاح ہو جائے گا. اس پر میں دوسری دلیل اعلی حضرت کے فتاوے سے دینے لگا ہوں. دیکھو کہتے ہیں وَلِہَٰذَا, اگر عورت نے زوجت نفسی من کا بِأَلْفٍ اور مرد نے قبلت کہا, دونوں زبان عربی سے ماض ناشنا تھے, یعنی عربی میں لکھا ہوا تھا, نہ لڑکی جاندی سی نہ مرد جاندا سی کہ ایک ہی لکھا ہوا ہے, مگر اتنا اجمالاً معلوم تھا کہ یہ الفاظ عقد نکاح کے لیے کہے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں خالی پڑھنے سے ہی باتفاق علماء نکاح ہو گیا. خالی پڑھیا لکھا ہوا تے خالی پڑھیا تے پتہ بھی کوئی نہیں کی لکھا ہویا, لیکن اتنا پتہ بھی اے نکاح ہو رہا, لیکن پھر بھی کی ہو جائے گا نکاح. جی مسئلہ سمجھ آ رہی ہے تو اچھا, پھر اس پہ ایک جزء اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی مرد نے عربی زبان یا کسی بھی زبان کا ایسا لفظ استعمال کر کے نکاح کیا اور یوں ہی عورت نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس کا معنی اسے معلوم نہ ہو, تو اگر ان دونوں کو ان الفاظ سے نکاح کے انعقاد کا علم ہو گیا تو یہ نکاح سب کے ہاں درست ہے. خالی لکھا ہویا تے پتہ
فرمایا بھائی نہ لفظ نال نکاح ہو جاتا ہے تو پھر کی ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا، اگرچہ ارادہ نہیں، اگرچہ قصد نہیں۔ اچھا اگر یہ جو جناب اسی تو چلو ہو گیا چھوٹے مولوی، سانو تو نہ پتہ ہویا تو بہت بڑے بڑے مولانا نے بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ میں انہوں میں ایک مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حدیث پاک پہلے سن لے، اس کے ضمن میں آپ نے لکھا ہے، حدیث پاک ہے 3 چیزیں وہ ہیں جن کا ارادہ بھی ارادہ ہے اور مذاق بھی ارادہ، نکاح، طلاق اور رجوع۔ یہ مذاق میں بھی کیے جائیں، کسی بھی صورت میں الفاظ کہہ دیے تو یہ تینوں منعقد ہو جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کے ضمن میں لکھتے ہیں یعنی ارادتاً بولے تو بھی واقع ہو جائیں گی، اور مذاق دل لگی سے کہے یا ویسے ہی اس کے منہ سے نکل جائے یا کسی اور زبان میں بولے جس سے وہ واقف نہ ہو، بہرحال یہ کلمات اس کے منہ سے نکل جائیں، یہ چیزیں واقع ہو جائیں گی۔ اسے جناب ارادہ تے جو کچھ ایک کہانی جو ایڈیٹوریل اسے یہ نہیں۔ اور دوسرا وقار الفتاوی کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر یہ پوچھا گیا کہ یہ جو ڈراموں میں نکاح ہوتا ہے کیا یہ منعقد ہو جاتا ہے، تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا ہاں اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ سمجھ شریف میں آ گئی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے، آخری وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا